عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلا خطبہ اس کا موضوع تھا اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کی نعمتوں پر. اس دفعہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ جیسے اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے، اس طرح اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرنا، ان کی مہربانیوں پر، ان کے احسانات پر، یہ بھی بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کی، فرمایا: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. جس نے لوگوں کے احسان کو مانا ہی نہیں، لوگوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا، وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا. اللہ کا ایک وصف کہ وہ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کرتا ہے. دیکھیں نا، ایک شخص، ایک عورت زانی ہے، لیکن وہ کتے کو پانی پلا رہی ہے، اس کو دیکھا ہے وہ پیاسا ہے، مٹی کو چاٹ رہا ہے، اس نے اپنا جوتا لیا، کنویں سے پانی نکالا، اس کو پلا دیا. اللہ کی قدردانی دیکھیں، اس کی اتنی قدر کی کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا. یہ ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ تعالیٰ قدردانی کرنے والا ہے اپنے بندوں کے، جو ان کے احسانات ہیں، جو ان کی نیکیاں ہیں، اللہ ان پر ان کی قدردانی کرتا ہے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احسانات پر کس طرح ان کا شکر ادا کرتے تھے، ان کا کس طرح بدلہ دیا کرتے تھے. دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کیا تو قیدی بن گئے سارے لوگ، مکہ کے جو لوگ تھے ان کو قیدی بنایا گیا. تو مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مطعم بن عدی
کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے. مطعم بن عدی کون تھے؟ یہ وہ شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی تھی جب آپ مکہ سے دعوت کے لیے باہر کے علاقوں میں نکلے، طائف میں کسی علاقے میں گئے تو مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ مکے میں بند کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا، اسلام نہیں لایا، صرف مدد کی. ساتھ گیا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیا اور کہا میں اس کو پناہ دیتا ہوں، خبردار کو اس کو ہاتھ نہ لگائے. یہ احسان تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی دیکھیں. ان کے بیٹے جبیر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کو دیکھا کہ وہ سر جھکا کے کھڑے ہیں تو کیا فرمانے لگے، لو کان مطعم بن حیا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، ثم تکلمنی، پھر وہ مجھ سے ان کے بارے میں، ان پلید اور بدبودار قیدیوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا، لترکتہم لہ، میں اس کی خاطر ان ساروں سب کو چھوڑ دیتا. وہ مجھ سے بات کرتا، مجھے کہتا، مجھے سفارش کرتا، اس کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے بغیر کسی فدیے کے اس کی بات پر ہی میں سب کو چھوڑ دیتا. اتنی قدردانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے احسان کرنے والوں. دیکھیں جب کسی غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ قیدی بن کے آئے، لوگوں نے کھینچا تانی کی، کپڑے وغیرہ پھٹ چکے تھے تو کپڑے نہیں تھے بدن پہ، اور بڑے جوان تھے، کسی کے کپڑے پورے بھی نہیں آتے تھے. عبداللہ بن ابی منافق تھا، وہ بھی بڑا ہی قداور تھا، بہت بڑا جوان تھا. اس نے اپنی قمیض دی. جب وہ مرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر میں اترے، اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا، اپنی قمیض اتار کر اس کو پہنا دی. کہا یہ وہ بدلہ ہے جو اس نے میرے چچے کو قمیض دی تھی، وہ قمیض اس کو جاتے جاتے دنیا سے اس کو قمیض بھی پہنا دی اور اس کا بدلہ دیا. پھر سبحان اللہ کیا وفا تھی، کیا ہی وفا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا ہی کمال انداز تھا احسان کرنے والوں کے احسان کو یاد رکھنے کا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑے احسان تھے ان کے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما غرت علی خدیجہ، میں نے کسی عورت پر اتنی غیرت نہیں کھائی جتنی غیرت میں خدیجہ پر کھایا کرتی تھی. وجہ کیا تھی؟ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتی تھی، وہ ان کا ذکر کرتے رہتے تھے، خدیجہ ایسی، خدیجہ ایسی، خدیجہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا، خدیجہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا، خدیجہ کی یہ خوبی تھی، خدیجہ کی یہ خوبی تھی. کہتی ہیں ایک دفعہ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ انہو لم یکن فی الدنیا امرأۃ، ایسے لگتا ہے جیسے خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے، آپ ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے. فرمانے لگے ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ اس طرح تھی، اس کی یہ خوبی تھی، اس کی یہ خوبی تھی، اور بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے بطن سے بچے بھی عطا کیے تھے. پھر کیا فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح کرتے تو خدیجہ کی سہیلیوں کو تلاش کرتے اور ان کے گھر میں جو ہے نا وہ تحفے کے طور پہ بھیجا کرتے کہ یہ خدیجہ وہ ہے جس نے اس وقت جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، خدیجہ نے اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی. جب لوگوں نے میرے اوپر ایمان لانے سے انکار کیا، خدیجہ میرے اوپر ایمان لے کے آئی. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد رکھا کرتے تھے، ان کا ذکر کیا کرتے تھے. ان کے جانے کے بعد ان کی سہیلیوں کو تلاش کر کے
ان کے گھروں میں تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر قدردانی کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویثیب علیہا، لوگوں سے تحفہ قبول کرتے، پھر صرف تحفہ قبول کر کے بس معاملہ ختم نہیں، پھر اس کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان جو شخص کرتا تھا اس کے احسان کو یاد بھی رکھتے تھے، اس کو ذکر بھی کرتے تھے، بیان کرتے تھے، لوگوں میں اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ فلاں بندے نے میرے اوپر احسان کیا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے تو وہ جب باری آتی ہے نا بدلہ چکانے کی تو سر چھپا کے نکلنے کی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے، ذکر کرتے اور لوگوں کو بتایا کرتے کہ فلاں بندے کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرمایا ما نفعنی مال احد قط، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نفعنی مال ابی بکر، کسی بندے کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا۔ ابو بکر پاس بیٹھے تھے، رونے لگ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، حل انا و مالی الا لک، اے اللہ کے رسول میرا مال اور میں سب آپ ہی کے لیے تو ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا۔ یہاں ایک قابل غور بات ہے، دیکھیں رشتے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا لگتے تھے؟ سسر تھے۔ آج کل کوئی دماد اپنے سسر کے احسانات کو مانتا ہے؟ واللہ ہمارے معاشرے میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سسر نے احسان، وہ تو اس کا حق، میرا حق بنتا ہے، اس نے جو نیکی کی وہ تو میرا حق بنتا ہے۔ ہاں، اس نے جو سامان لے کے دیا ہے اپنی بیٹی کو دیا، چوڑا ہو کے 1 to 5 پہ یہ بیٹھتا ہے اور کہتا کیا ہے، جو دیا اپنی بیٹی کو دیا، کون سا ایسا احسان کیا؟ ماننے کو تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر نے جو میری اپنے مال کے ساتھ مدد کی ہے میرا حق بنتا ہے، دماد ہوں میں اس کا، میرا حق بنتا ہے، مجھے دینا چاہیے اس کو۔ نہیں، اس کو ذکر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، ہاں ابو بکر کے مال نے مجھے وہ نفع دیا ہے جو دنیا میں کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو ہستی حق رکھتی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، وہ اللہ کی زمین پر انسان کے والدین ہیں۔ سب سے پہلا درجہ اللہ کے بعد والدین کا ہے، جو سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ حکم دیا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں کے متعلق، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں نے جو وہ حمل کے دنوں میں اس بچے کو اٹھا کے جو تکلیف برداشت کی ہے نا، اللہ کی قسم وہ تکلیف کا احسان یہ ساری زندگی نہیں دے سکتا۔ یہ بڑا ہو کے جب اس کو وراثت میں سے کچھ ملتا نہیں ہے نا، کچھ حق نہیں ملتا، کہتا ہے مجھے دیا ہی کیا ہے ماں باپ نے، مجھے دیا ہی کیا ہے تم نے؟ اللہ کے بندے، اس نے پیدا ہونے کے بعد باپ نے تیرا گلا نہیں گھوٹا، اس نے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے اپنی روزی کو تنگی میں ڈال کے تجھے کھلایا ہے، تجھے پلایا ہے اور تجھے جو ہے نا مشقت سے بچایا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ ماں نے جو مشقتیں برداشت کی ہیں اس کو تو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا، اور یہ کہتا ہے مجھے دیا ہی کیا۔
ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا انشکر لی میرا شکر ادا کرو وہاں کہا ولی والدیک، ایسے نہیں کہا ولا تقل لہما اف، ایسے ہی نہیں اللہ نے یہ نہیں کوئی بدلہ ہے ہی نہیں دنیا میں ان کو بدلہ دینے کے لیے ہے ہی نہیں کوئی بدلہ، صرف ایک بدلہ ہے جو آپ دے سکتے ہیں، اس کا حکم دے دیا، کہا ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیونکہ مال کے ساتھ یا کسی بھی دنیا کے متاع کے ساتھ تم ان کو بدلہ دے ہی نہیں سکتے، ان کی اتنی تمہارے اوپر مہربانی ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کے احسانات کا تم بدلہ دو، صرف ایک کام کر سکتے ہو ان کے لیے دعا کرو، بس اسی کو لازم پکڑو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری ہستی جو سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اس کے احسانات پر، وہ شوہر ہے بیوی کے لیے، کہ بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرے، اس کے احسانات پر بہت زیادہ اس کے احسان ہے، اس کے احسانات کی وجہ سے، اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے، اس کی مہربانیوں کی وجہ سے اللہ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا درجہ، اس کا حق اور اس کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کے اوپر حق کی وجہ سے، حقوق اتنے ہیں اس کا مرتبہ اتنا ہے اس کے اوپر، اس کا مقام اتنا ہے اس کے اوپر، اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر میں اجازت دیتا کسی کو، حکم دیتا کسی کو سجدے کا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ عورتوں کو جمع کیا، الگ ان کو نصیحت کی، پہلے مردوں کو کی، پھر الگ عورتوں کو الگ جمع کر کے ایک خاص نصیحت کی، فرمایا یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، کیونکہ میں نے اکثر جہنم کے اندر تمہاری کثرت دیکھی ہے، بہت زیادہ جو میں نے جن کو دیکھا ہے عورتوں کو دیکھا ہے جہنم میں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ وبما، کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ بیان کی؟ فرمایا تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ، ایک تو تم لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو، اور دوسرا شوہر کی مہربانیاں اور اس کے احسانات اس کی تم ناشکری کرتی، مانتی ہی نہیں ہو۔ صحیح بخاری میں ہے کیسے ناشکری کرتی ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی وہ اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ساری زندگی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری بیوی مجھ سے ناراض نہ ہو، ساری زندگی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا اس کی خواہشات کو پورا کروں، اس کو خوش رکھوں، اچھے سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے، اچھے سے اچھا پہنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی حالات جب تنگ ہو جاتے ہیں، کبھی پرانا سوٹ بھی پہننا پڑ جاتا ہے، کبھی آلہ کھانے کی بجائے کبھی دال بھی کھانی پڑ جاتی ہے، تو کیا کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی تجھ میں خیر دیکھی نہیں، اس جھگے جو کچھ لبے ہی نہیں، تو ہے ہی کنگلا، تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میرے باپ نے تیرے ساتھ پتہ نہیں کیا دیکھ کر تیرے ساتھ باندھ دیا تھا، تیرے پاس ہے ہی کیا؟ یہ جملہ رب کعبہ کی قسم اللہ کو بڑا ہی ناپسند ہے، اس وجہ سے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نے انی رأیتکن اکثر اہل النار، اکثر جہنم میں تمہاری کثرت دیکھی۔ وجہ کیا ہے؟ تکثرن العشیرہ، تم شوہر کی مہربانیاں، اس کے احسانات ایک منٹ میں مٹی میں ملا دیتی، بعد میں معافی شافی بھی مانگتی ہیں، بعد میں اعتراف بھی کر لیتی ہیں، لیکن مصیبت کے وقت تمہارا یہ نکلا ہوا جملہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ حدیث ویسے بھی بہت زیادہ لوگوں مردوں کو تو بہت یاد ہوتی ہے نا، کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ مردوں کو تو یہ حدیث نصیحت کرنے کے لیے ویسے ہی یاد ہوتی ہے، لیکن اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر عورت ساری زندگی
اس کے بچوں کو بھی سنبھالے، اس کی نوکرانی مفت کی بن کے، ساری زندگی اس کی مفت کی نوکرانی، اس کے کپڑے تیار کر کے ہر وقت اس کو ٹائم پہ ملتے ہیں، کھانا ہر وقت اس کو ٹائم پہ ملتا ہے. اب کبھی صرف ایک کھانا لیٹ ہو جانے کی وجہ سے یا اس کا دل نہ کرنے کی وجہ سے وہ کھانا نہیں بنا سکتی، وہ اس کے لیے کپڑے نہیں تیار کر سکتی، یا کوئی ایک وجہ بن جاتی ہے، کیا کہتے ہیں تو نے کبھی کوئی ٹائم پہ کام کیا ہی نہیں. اگر وہی جملہ جو عورت کہنے کی وجہ، جو عورت کہتی ہے ناشکری کی وجہ سے وہ جہنم میں کثرت میں جا رہی ہے، اگر یہ شوہر ساری زندگی اس سے خدمت کروا کے، ساری زندگی اس کے احسانات لے کے، وہ جملہ منہ سے زبان سے نکالے کہ میں نے تجھ سے خیر دیکھی نہیں ہے، جب سے تو میرے گلے پڑی ہے مجھے تو سکھ کا سا ہی نہیں آیا، تو کیا خیال ہے پھر اس کی جنت میں کثرت ہوگی؟ دوسری بات جو اس حدیث میں قابل غور ہے، ایک عورت، ایک انسان کے احسانات کو نہ ماننے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، تو ایک شخص جو اپنے رب کے ساری زندگی اس پر احسان ہوتے ہیں، ساری زندگی اس کا کھا کے، اس کی نعمتیں استعمال کر کے، جب اس سے پوچھا جائے تو کہتا ہے بڑے مندے حال ہیں. کیا خیال ہے پھر اس کا کیا بنے گا؟ غور کرنا چاہیے. لیکن میرے محترم بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، وہ شخص، میں اپنے مردوں کو، بھائیوں کو یہ نصیحت کروں گا، عورتوں کو بھی نصیحت کروں گا، اپنی ماؤں بہنوں کو، جو چھوٹی سی بات پر، کسی ایک بری عادت پر جو اس کو اچھی نہیں لگتی، اس کی طرف سے چلو ناشکری سمجھ لیں، کیا ہے کہ وہ میرے کسی احسان کو مانتی نہیں ہے، اس عادت پہ یا کسی بری عادت پر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یترک مؤمن مؤمنۃ او کما قال، کبھی بھی مومن بندہ، مومن مرد اپنی مومن عورت بیوی کو نہیں چھوڑتا. ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کے اندر ایک بری عادت دیکھتا ہے تو کسی دوسری عادت سے خوش بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ یہ نہیں کرتی تو یہ تو کرتی ہے، چلو وہ ٹائم پہ میرے لیے کھانا نہیں بناتی، میرے بچوں کو تو سنبھالتی ہے، ٹھیک ہے وہ میرے لیے کچھ نہیں کرتی، میرے لیے جو ہے نا وہ بن سنور کے نہیں رہتی، میرے گھر کو بنا سنوار کے تو رکھتی ہے. کئی ایک چیزیں وہ دوسری جو اچھی چیزیں ہیں، رضی منہا آخر، کوئی دوسری اچھی عادات ان کو یاد کرتا ہے اور اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اور اس کے جو احسانات ہیں ان کو بھولتا نہیں ہے. پھر اگلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے جو احسان ہیں ان کا شکر ادا کیسے کریں، طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ پر احسان کر رہا ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو پورا اس کا بدلہ اس کو دو. بلکہ اگر طاقت ہے تو جو اس نے احسان کیا اس سے بہتر اور اس سے اچھا اس کو بدلہ دو. فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر تمہیں دعا پیش کی جاتی ہے، سلام پیش کیا جاتا ہے تحفے میں، یا تو کم از کم فرمایا اس سے بہتر تم لوٹاؤ. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر بدلہ دو. اگر بہتر نہیں دے سکتے فَرُدُّوهَا، کم از کم اتنا ضرور اس کو دو. مثلا کو کہتا ہے السلام علیکم، تو بدلے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ احسان ہے، اس نے آپ پر سلامتی بھیجی ہے. حق بند ہے آپ کا کہ آپ اس کو بہتر اس کو جواب دیں. نہیں بہتر دے سکتے اور ردوہا، کم از کم جتنا اس نے کہا یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس کو جواب دو، اس کا بدلہ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی الیکم معروفا فکافئوہ، جب کوئی شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے، تمہارے اوپر احسان کرے، تو بدلہ دینے میں اس کو کافی ہو جاؤ، مکمل کافی بدلہ دو اس کو، کافی بدلہ دے دو اس کو. لیکن اگر کوئی شخص بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ تو اچھا بدلہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، نہ جتنا اس نے احسان کیا ہے اتنا دینے کی طاقت رکھتا ہے، پھر بڑا ہی کمال کا طریقہ بدلے کا، احسان بڑا ہی کمال کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا
اگر تم اس کے لیے کچھ نہ پاؤ اس کو بدلہ دینے کے لیے فادعوا له، اس کے لیے دعا کر دو. اور دعا کیسے کرو؟ فرمایا حتی تروا انکم قد کافأتموہ، اتنی دعا اس کو کرو کہ تمہیں یہ گمان ہو جائے، یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا. یہی وجہ پیچھے میں نے بیان کیا نا کہ والدین کے لیے بدلہ دے سکتے ہی نہیں، دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ دیں. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. تو کہا جو بدلے کی طاقت نہیں رکھتا اس پر لازم ہے کہ وہ دعا کرے، اور اتنی دعا کرے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا. پھر ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذہبت الانصار بالاجر کلہ، انصار تو سارا اجر لے گئے، انہوں نے ہمیں جگہ دی، ہماری خدمت کی، ہمارے اوپر صدقے کیے، ان کے پاس مال ہے، ان کی اپنی زمینیں ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ہمیں دیتے ہیں، ہمیں تحفے دیتے ہیں، ہمارے اوپر صدقہ کرتے ہیں، سارا اجر تو وہ لے گئے، ہمیں کیا ملا؟ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم صدقے نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، ہم ان پر احسان نہیں کر سکتے، تو اجر تو سارا وہ لے گئے. فرمایا لا، ایسا نہیں ہے. فرمایا ما دعوتم اللہ لہم واثنیتم علیہ، کہ ایسا نہیں ہے کہ تم جب وہ تمہارے اوپر احسان کرتے ہیں تم اللہ سے ان کے لیے دعائیں کرتے ہو، ایسا نہیں ہے. کہا بالکل ایسا ہے. کہا فرمایا جب ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارے اوپر احسان کرتے ہیں تم ان کی تعریفیں کرتے ہو. کہا بالکل ایسا ہے. کہا ذالک بذاک، یہ پورا پورا تم ان کو بدلہ دے رہے ہو، پورا پورا بدلہ دے رہے ہو. وہ بڑی بڑی جائیدادیں تمہارے اوپر لٹا دیں، بڑی بڑی جو ہے نا وہ جو خزانے تمہارے اوپر لٹا دیں، تم ان کے لیے اللہ سے دعا کر دو، تم ان کو پورا پورا بدلہ دے رہے ہو. ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے اوپر بڑے لوگوں کے احسانات ہیں، کتنے ہی لوگوں کے ہمارے اوپر احسان ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کبھی ہم نے ہاتھ اٹھا کے اپنے احسان کرنے والوں کے لیے، واللہ ہم نے تو کبھی والدین کے لیے دعا نہیں کی. وہ بس جو روٹین میں کو مولوی کروا دے نماز کے بعد تو کر لی، لیکن خاص اپنے والدین کے احسان کو یاد کر کے ہم نے ہاتھ اٹھا کے خاص ان کے لیے دعا کی ہو، کبھی تصور بھی نہیں کیا. چہ جائے کہ دنیا میں جو لوگ ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں ہم ان کا جو ہے نا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کریں، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. پھر ہمارے معاشرے میں ایک بڑی عجیب چیز رائج ہے، کوئی نیکی کر دیتا ہے، احسان کر دیتا ہے، تو اس کے بدلہ کیا ہے؟ تھینک یو، تھینکس، شکریہ. ٹھیک ہے، کہو، اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس بندے نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، جس بندے نے آپ پر احسان کیا ہے، بدلے میں جو تم نے اس کو تھینکس کہا ہے یا شکریہ کہا ہے، تم نے اس کا فائدہ کیا کیا ہے؟ خوش تو چلو وہ ہو گیا ہوگا، خوش تو ہو گیا ہوگا، لیکن تم نے اس کا فائدہ کیا کیا؟ بدلہ پہلا دینا تھا کہ تم اس کو جتنا اس نے تمہارے اوپر احسان کیا تم پورا پورا اس کا بدلہ دے، وہ تم نے دیا نہیں. دوسرا کام تھا کہ تم اس کے لیے دعا کر دو، وہ بھی تم نے نہیں کی. اس نے تمہارے اوپر احسان کیا تھینکس کہہ کر یا شکریہ کہہ کر، تم نے دیا کیا ہے اس کو؟ کہنا کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من صنع الیہ معروفا فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء. جس بندے کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے، بھلائی کی جائے، بدلے میں وہ یہ کہہ دے جزاک اللہ خیرا، اس بندے نے اس کی تعریف کرنے میں، اس کو بدلہ دینے میں مبالغہ کر دیا، بہت زیادہ بدلہ دے دیا اس نے سمجھو بڑی تعریف کر دی اس کی، اس نے تو کمال ہی کر دی اس کو بدلہ دینے میں. اللہ تجھے اس کی جزا دے، اس کا بدلہ دے. نیکی کرنے والے کو کہے اللہ تجھے اس کا بدلہ دے. جس نے یہ جملہ نیکی کرنے والے کے ساتھ اس کو یہ جملہ کہہ دیا، اس نے مبالغہ کر دیا، بہت زیادہ دے دی اس کو جزا. ہمارے معاشرے میں تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ کام صرف مولویوں کا ہے کہ وہ جزاک اللہ کہیں، اور دوسرا طبقہ اس کو
پسند ہی نہیں کرتا. احسان کرنے والا بھی یہی چاہتا ہے کہ مجھے تھینکس کہا جائے. انگریزوں کا طریقہ، کفار کی طرف سے آیا ہوا طریقہ، تھینکس کہا جائے. اسی پر وہ جس نے احسان کیا ہے وہ بھی اس پر خوش ہے، اور جس پر احسان ہوا ہے وہ بھی تھینکس کہہ کر بڑا خوش ہے. جو احسان کر رہا ہے اس کو سوچنا کہ یہ چاہیے اللہ کے بندے تجھے اس سے حاصل کیا ہوا ہے. جس پر احسان کیا ہے، جو تھینکس کہہ رہا ہے، اس کو کہے اللہ کے بندے مجھے اس کی ضرورت نہیں، دعا دے مجھے جزاک اللہ خیرہ کہے. اور یہ مولویوں کے طبقے تک اس کو محدود نہ رکھیں. ہر شخص کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی جزا لے، اس کا بدلہ اللہ سے لے. ہر شخص کو ضرورت. اللہ اکبر. اور ہمارے معاشرے کی ایک بڑی کمزوری ہے بھائیو، یاد رکھے، مومن احسان کا بدلہ تو احسان میں دیتا ہی دیتا ہے. وہ بدلہ دیتا ہی دیتا ہے. جب اس پر نیکی ہو، اس کی صفت ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہی دیتا ہے. لیکن مومن کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی برائی بھی کرتا ہے نا، برے اخلاق سے بھی کوئی اس کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ اس کا بدلہ بھی نیکی سے دیتا ہے، احسان سے دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک بن نضلہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ الرجل امر به فلا یقرینی ولا یضیفنی. ایک بندہ، میں اس کے پاس سے گزرتا ہوں، جب سفر کرتا ہوں، رستے میں اس کا گھر آتا ہے تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں اس کے پاس ذرا ٹھہر جاؤں. جیسے ہم سفر کرتے ہیں تو چاہتے ہیں رستے میں کوئی دوست ہو، اس کو فون کر دیں، وہ ذرا ہمارے لیے رہائش کا انتظام کر دے، رات بسر وہاں کر لیں، پھر آگے سفر کر لیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میری جو ہے نا مہمان نوازی کرے. فلا یقرینی ولا یضیفنی. وہ میری مہمان نوازی نہیں کرتا، موبائل ہی بند کر لیتا ہے. موبائل ہی بند کر لیتا ہے. ایک دفعہ سنتا ہے، جب سمجھ آتی ہے کہ میرے علاقے کے آس پاس ہے، موبائل ہی بند کر لیتا ہے. افاجزیہ، کیا میں اس سے بدلہ لوں پھر، کہ جب وہ میرے علاقے کے پاس سے گزرے میں بھی غائب ہو جایا کروں، میں بھی اس کو جو ہے نا اس کو وہی مزہ چکھاؤں جو اس نے مجھے مزہ چکھایا تھا. میں بھی اپنا موبائل بند کر لیا کروں، میں بھی پھر غائب ہو جایا کروں، اور بچوں کو کہوں کہ بتا دو بابا جی گھر میں نہیں ہے، کہ میں بھی ایسا کیا کروں. فرمایا اللہ ایسا نہیں کرنا. اقرے ہے، اس کی عزت کر، اس کی مہمان نوازی کر. برائی کی ہے تو اس نے کی ہے، وہ اپنا خود بدلہ دے گا. تیرا یہ ذمہ ہے، تیرا یہ کام ہے، تیرے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب تیرے پاس مہمان آئے اس کی عزت کر، اس پر احسان کر، اگرچہ اس نے تیرے ساتھ برائی کی. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ بات چلتی ہے. کسی کے گھر میں مہمان بن کے چلے جاؤ، اس نے ضیافت اچھی نہیں کی، تو جب وہ آتے ہیں، گھر کے کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی لوڑ نہیں، گوشت پکان دی، ساڑی واری میں تو آلو سنتے ہوں، گوشت لے آنے کی ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے اب اس کے لیے اچھا بنانے کی؟ ہمارے اوپر بڑے وہ احسان کر. ہم جب جاتے ہیں تو بڑی ان کو خوشیاں ہوتی ہیں، ایسے جیسے چاہ چڑھ جاتے ہیں. تجھے کیا ضرورت ہے اس کے لیے یہ وہ کرنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی یہی پوچھ رہے، افاجزیہ، میں بھی اس کے ساتھ وہی کام کروں جو میرے ساتھ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، اس کی مہمان نوازی کر. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.